محمد اعظم نوری صاحب، ابھی مفتی صاحب ارشاد فرما رہے تھے اور میرے ذہن میں ایک بہت خوبصورت شعر آ رہا تھا حضرت شیخ جمالی سہروردی دہلوی کا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، موسیٰ زہوش رفت به یک پرتو صفات تو عین ذات، تو عین ذات می نگری در تبسمی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تو اللہ کی صفات کا صرف ایک جلوہ پڑا بے شک، اور آپ مدہوش ہو گئے، بے ہوش ہو گئے، بے شک، اور آپ کی شان یہ ہے کہ آپ نے عین ذات کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے دیکھا۔ کیا شان ہے آپ کی، سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ آپ سے التماس یہ ہے کہ قرآن کریم میں جس امتیازی حیثیت میں واقعہ معراج کا ذکر ہوا ہے وہ ارشاد فرمائیے۔ بہت شکریہ قبلہ ڈاکٹر صاحب۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں اپنی گفتگو کا آغاز صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث کے ایک جملے سے کرنا چاہوں سبحان گا، اللہ، اور اس کے ضمن میں میں اپنے تمام ناظرین کو اس خوشی میں شامل کرنا چاہوں گا کہ رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب شب معراج آسمانوں پہ تشریف لے کے گئے اور جلوہ گر ہوئے تو اس کیفیت کو یوں بیان کیا گیا کہ فَيَسْتَبْشِرُ أَهْلُ السَّمَاءِ، اللہ اکبر، کہ تمام قدسیان فلک رحمت کونین کی آمد پہ ایک جشن کا ماحول بپا تھا اور خوشی منا رہے تھے۔ تو یہ سیلیبریشن کا دن ہے آج، اور آج کی آنے والی جو مبارک شب ہے، اور یہ ہمارے اوپر قرض بھی ہے اور ہمارے اوپر فرض بھی ہے کہ ہم آنے والی نسلوں کو یہ بتائیں اور ان کو منتقل کریں کہ آج کا دن ہماری زندگی میں کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ حضور والا کائنات کا سب سے بڑا مہمان خصوصی، بے شک ایسے ہی ہے، سب سے بڑے میزبان کے پاس بے شک ایسے ہی ہے، اور کائنات کی سب سے بڑی اچیومنٹ، کیا بات، سب سے بڑی اچیومنٹ، اور نبیوں کو یہ مرتبہ ہی نہیں، عرش اعظم پہ کوئی گیا ہی نہیں، سبحان اللہ، ایسا رتبہ کسی کو ملا ہی نہیں جیسا رتبہ تیرا آج کی رات۔ کیا بات، اور قبلہ مفتی صاحب جو بات کر رہے تھے، طور پر رفعت لامکانی کہاں، سبحان اللہ، لن ترانی کہاں، مرعانی کہاں، اللہ اکبر، جس کا سایہ نہیں اس کا ثانی کہاں، کمال ہے، ان کا ایک معجزہ آج کی رات۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ، یہ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کی آج اتنی خوبصورت کہکشاں ہے۔ قرآن مجید کی روشنی میں میں عرض کرنا چاہوں گا کہ 3 مقامات پہ جی اس واقعہ معراج کو بالتفصیل بیان کیا گیا ہے، اور اس کے مختلف مراحل، 3 مراحل ہیں، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، پھر مسجد اقصیٰ سے لے کے سدرۃ المنتہا تک، اور پھر سدرۃ المنتہا سے لے کے قاب قوسین او ادنیٰ تک۔ یہ تینوں مراحل قرآن مجید کے ان 3 مقامات پہ بیان ہوئے ہیں۔ پہلا سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں، دوسرا اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 60 میں، اور تیسرا سورہ زخرف کی آیت نمبر 45 میں، اور پھر اسی طرح تفصیل کے ساتھ، یعنی ایک ہی صورت میں 2 مقام، اور پھر سورہ زخرف، اور تیسرا سورہ نجم کی ابتدائی 18 آیات میں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، سورہ بنی اسرائیل سے آغاز کر لیتے ہیں۔ ایک آیت جوامع الکلم کا معجزہ دیکھی، قرآن مجید کا معجزہ، 7 سوالوں کا جواب ایک ہی آیت میں دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ سیر کس نے کرائی، کس کو کرائی، کس وقت کرائی، کیا بات، کتنا وقت لگا، کہاں سے کروائی، کہاں تک کروائی، اور کیوں کروائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ 7 سوال قرآن نے ایک ہی آیت میں ایڈریس کیے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ جو میں نے 3 مقامات 3 صورتوں کے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب، اس میں اللہ رب العالمین نے اس سفر کو بیان کرتے ہوئے جو اپنی شانیں بیان کی ہیں نا، اس میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں کہا سبحان، کہ یہ سیر کروانے والی ہستی جو ہے وہ سبحان ہے، اللہ اللہ۔ اچھا، پھر آگے چل کے سورہ نجم میں کہا شدید القوا، سبحان اللہ، وہ جو ہستی لے کے گئی تھی اور جس نے اپنا دیدار عطا کیا تھا وہ شدید القوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، سبحان کا مطلب کیا ہے؟ تنزیہ اللہ من کل سوء، ہر نقص اور عیب سے پاک ہستی۔ شدید القوا کا مطلب کیا ہے؟ دی لارڈ آف مائٹی پاورز، کروانے والی ہستی جو ہے وہ شدید القوا ہے۔ پھر کہا ذو مرہ، ایبسلیوٹ بیوٹی، جو سراپا حسن ہے، حسن مطلق ہے۔ کمال ہے۔
اچھا پھر حدیث پاک میں چلے تو وہاں دو لفظ استعمال ہوئے، جبار، سپریم اتھارٹی، سبحان اللہ، رب العزت، لارڈ آف آنر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب ویورز کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کرانے والی ہستی جو سپریم اتھارٹی ہے، جو سبحان ہے، جو لارڈ آف آنر ہے، جو لارڈ آف مائٹی پاورز ہے، وہ کروا رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ جس نے اس کو مان لیا وہ صدیق بن گیا، اور جس نے انکار کیا وہ زندیق بن گیا. سبحان اللہ، وہ زندیق بن گیا. یہ تو ایک ایسا عظمتوں کا سفر ہے کہ رب العالمین نے، میں سورہ نجم کی روشنی میں متوجہ کرنا چاہوں گا اپنے ناظرین کو کہ سورہ نجم میں ذرا غور کریں. اللہ رب العالمین نے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 حفاظتوں کی گارنٹی عطا کی. جی. پہلی فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. سبحان اللہ. ان کی زبان کی گارنٹی دی جا رہی ہے کہ یہ زبان سے جو ادا کرتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. سبحان اللہ. اچھا دوسرا ان کی آنکھوں کی گارنٹی دی جا رہی ہے. جی. ما زاغ البصر وما طغى، کہ جو میرے محبوب علیہ السلام نے جلوہ کیا اس جلوے میں نہ ان کی آنکھ جو تھی وہ ہٹی اور نہ وہ اس نے حد سے تجاوز کیا. کیا بات. تیسرا اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے رحمت کونین کے قلب اطہر کی گارنٹی دی. قلب اطہر کی کہ ما کذب الفؤاد ما رأى. کیا بات ہے. یہ نور کا سفر تھا جو لا مکان تک گیا. سواری بھی نور تھی، سوار بھی نور تھا، باراتی بھی نور تھے، دلہا بھی نور تھا، میزبان بھی نور تھا، مہمان بھی نور تھا. کیا بات. نکھت و رنگ و نور کا عالم، ذرے ذرے میں طور کا عالم. سبحان اللہ. کیا کہوں بیاں سے باہر ہے شب اسرا حضور کا. کیا بات ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ.